صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں انشاءاللہ شاد رہیں، آباد رہیں، بحق اہل بیت اطہار پروردگاران آپ حضرات سبوں کو خوش و خرم آباد و شاد رہیں، شاد رکھے. دوستو عزیزو، آج کی ہماری گفتگو پیغام جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، تو امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سوان حیات انسان کو مل سکتا ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے لائے عمل اور مشعل راہ ہے. اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا سسٹم بالکل کرنا ہی چاہیے. آئیے سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی 2 حدیث سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جن چیزوں کی ضرورت ہے یا کمی ہے امام کی اس زندگی کے حالات سے ہم اور آپ جناب کچھ درس لے سکتے ہیں. سب سے پہلے امامت ہے کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی حدیث میں، ان الامامۃ زمام الدین. امامت یعنی پورے دین کے نظام کو یعنی کنٹرول کرنے کا نام امامت ہے. یعنی پوری دنیا میں جیسے مولا متقیان کی حکومت جس وقت تھی کوفے میں، تو پوری دنیا کا زمام یعنی پوری دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. اور پھر جو انہوں نے 4 سال 4 مہینہ حکومت چلا کے دکھائی، تو دنیا کے جتنے بھی ماہرین ہیں آج بھی نہج البلاغہ سے ان چیزوں کا استفادہ کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن جو واقع تسلیم کیا ہے کہ یہ وہ حکومت تھی کہ جو ایسی حکومت ابھی تک دنیا میں نہ آ سکی. انشاءاللہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام زمانہ کے ظہور کے بعد آئے گی، جس میں ایک بھی انسان بھوکا نہیں رہتا تھا. چور دنیا سے ختم ہو گئے تھے، جیل خالی ہو چکی تھی. امام مولا متقیان نے اتنا بہترین نظام پیش کیا تھا. تو چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے، جب پیٹ ہی بھرا رہے گا، محنت کے ذریعے سے آئے گا، تو پھر تقریباً کوئی پرابلم نہیں ہونے والا. تو امام نے فرمایا کہ امامت یعنی زمام دین، پورے دین کا کنٹرول ایک لیڈرشپ کے پاس ہونا چاہیے. اور لیڈرشپ ہمارے شیعہ عقیدے کے اعتبار سے انسان نہیں بناتے. جو دین کا لیڈر ہوتا ہے وہ امام اور نبی پبلک نہیں بناتی، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہوتے ہیں. کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے غدیر خم سے، جو 10 ہجری کو تھا، رسول اللہ کا انتقال 11 ہجری کو ہوا، یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے زمام دین امامت کے حوالے کر دی. مولا متقیان کے بعد بھی امام حسن، امام حسین، ان کی کوالٹی بہت سی، جس میں صرف 3 کوالٹی کا ذکر کرتا ہوں. جو ادھر سے امام ہوگا اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا یہاں دنیا میں. علم کے اعتبار سے اتنا عظیم ہوگا کہ کبھی یہ نہیں بولے گا کہ ہمیں یہ نہیں آتا یا ہمیں وہ نہیں آتا. دنیا کی جتنی بھی صفات ہیں، چاہے وہ علم ہو، شجاعت ہو، تقوی ہو، سخاوت ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی صفات ہیں، کوالٹیز، تمام کوالٹیز کا بہترین بیسٹ اس امام کے الحمدللہ وجود میں موجود رہے گا. اس کے بعد پھر گناہ کا دھبا نہیں ہوگا. یہ کنورٹڈ نہیں ہوتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ارحام المطہرہ لم تنجس کالجاہلیۃ بانجاسها، ان کی کوالٹی ہوتی ہے کفر کے قریب وہ نہیں، کفر ان کے قریب نہیں آ سکتا. جن ماؤں کے پیٹ میں شکم میں رہے وہ بھی پاک اور مطہر شکم میں تھیں. ونظام المسلمین، اب تمام مسلمین کا نظام یعنی امامت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. امام اس کو بولتے ہیں. امام کی کوالٹی یہ ہے، وہ پورے مسلمین کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں. اب چاہے سوال جواب ہو، چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر حدود ہوں، حدود سے مراد یعنی جسٹس سسٹم ہو، تمام سسٹم کو بالکل پراپر، جیسے مولا کائنات کی حکومت 4 سال 4 مہینے کی بالکل دنیا والوں کے سامنے ہے. وصلاح الدنیا، جو دنیا کی بیسٹ یعنی کوالٹیز، جو بڑے بڑے اسکالرز اماموں نے ماشاءاللہ سے، امام جعفر صادق کے دور میں موقع ملا، امام محمد باقر کے دور میں ملا، تو جو انہوں نے بیسٹ اسکالرز دنیا والوں کو دیے ہیں، پروفیسرز دیے ہیں، سائنٹسٹ دیے ہیں، وہ آج تک دنیا میں جناب نام روشن کر رہے ہیں. وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، امامت یعنی مؤمنین کی عزت کا دوسرا نام. ان الامامۃ
اصل اسلام، امام یعنی بنیاد اسلام کا نام امامت ہے رسول کے بعد۔ اگر آپ نے بنیاد کو نہیں مانا تو پھر بلڈنگ تو ریت کے اوپر ہوتی ہے، کسی وقت بھی جناب والا جو ہے وہ گر جائے گی بلڈنگ۔ جب بلڈنگ کو پانی پر بنائیں گے آپ، جب بلڈنگ کو ریت پر بنائیں گے تو پھر وہ بلڈنگ کی کوئی عمر نہیں ہوگی، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر امام نے انسانوں کے درمیان میں زندگی گزارنے کا ایک سسٹم بتایا کہ کیسے زندگی گزارے۔ امامت کو آپ نے سمجھ لیا کہ امامت کا امپورٹنس کیا ہے امام رضا کے اقوال میں۔ پھر امام ارشاد فرماتے اپنے اصحاب سے الصدیق بالتواضع، جب دوستوں کے ساتھ رہو تو بالکل تواضع یعنی انکساری یعنی مینرز، محبت، رحمہ بینہم اشد علی الکفار، قرآن مجید نے بھی یہ پالیسی دی ہے کہ جو رسول کے ساتھی ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ جب وہ دوستوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو بالکل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، مینرز کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت انکساری کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت جھک کے ملتے ہیں۔ والعدو بالتحرز، اور جب دشمن سے ملے تو بہت ہوشیاری سے ملے، ہوشیاری کی بات، ہوشیاری کا سسٹم۔ اس زمانے میں جو کچھ تھا آج کے زمانے میں بہت کچھ سنبھال کے رکھنا، سنبھال کے بات کرنا، چونکہ موبائل ہے، آج کل کیمرے ہیں، آج کل مثال کے طور کے اوپر بہت قسم کے جاسوس ہیں، تو ان تمام چیزوں سے جناب والا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ہمیں جناب بتا رہے ہیں۔ والعامۃ بالبشر، کہتے ہیں کہ جب عام انسانوں سے ملے تو بالکل بشاش، مسکراتے ہوئے ملے، جو ہمارا امام معصومین کا جناب وتیرہ تھا۔ تو تین چیزیں جناب امام نے فرمائی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو: دوستوں سے بہت تواضع کے ساتھ ملے، دشمنوں سے بڑے ہوشیاری کے ساتھ ملے، اور عام انسانوں سے بالکل مسکراتے ہوئے ملے۔ اس کے بعد کس کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ بہت سے ہیں، جس میں سے ایک دو جس کے لیے امام نے بہت سختی سے منع کیا: لا تجالسوا شارب الخمر ولا تسلم علیہ، کہ جو شراب پیتا ہے بالکل اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، کبھی اٹھنا بیٹھنا نہ کریں۔ ولا تسلم علیہ، نہ اس کو سلام کریں جناب، سلام بھی کرنے کے لیے امام نے منع کیا ہے کہ آپ جناب اس کو سلام بھی نہ کریں۔ تو خدمت میں آپ کس کریں کہ یہ امام نے ایک سسٹم بتایا کہ آپ کو صرف امام بارگاہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کو صرف مسجد نہیں دیکھنا ہے، بلکہ باہر کی بھی جو فضا ہے اس کو بھی آپ بہترین انداز سے جناب انجام دیں، تاکہ آپ کا ایک حصہ بنے، آپ کی طاقت بنے۔ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی ہمکاری، مولا متقیان نے فرمایا یونٹی کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے۔ آپ انڈیویجول طور کے اوپر اگر چاہیں گے کچھ کرنا تو آپ نہیں کر پائیں گے، بہت مشکل ہے۔ آپ کو بالکل ضروری ہے کہ جناب آپ اجتماع کے ساتھ اپنے قوت کو لے کر آگے بڑھیں اور اس کام کو جناب والا انجام دیں۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر بامبے کی مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ گفتگو ہماری بامبے میں ہو رہی ہے، تو ابھی ماشاءاللہ سے یہاں پر 5 سے 6 سے 7 لاکھ ماشاءاللہ شیعہ ہیں۔ اب جو یہ شیعہ ہیں ان کے درمیان میں بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سے سسٹم جو اماموں نے بھی ہم نے آپ کو روایت کے ذریعے سے بتایا، کیا وہ اس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس ایک نظام ہونا چاہیے کہ جس میں اگر کوئی شادی کی جو مسائل ہیں، یعنی کیسے مومن کے لیے مومنہ کو جناب آمادہ کیا جائے، تلاش کیا جائے، یا مومنہ کے لیے مومن کو کیسے کر کے مثال کے طور شادی کا معاملہ حل کیا جائے، جب ہم یہ حل نہیں کریں گے تو پھر بچے ادھر ادھر دیکھیں گے، اور جب بچے ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری ہم بچوں کو نہ دیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو قبول کرنی پڑے گی کہ دس از آلسو انفارچونیٹ فرام اس۔ خدمت میں آپ کے اس کو کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک سسٹم پیدا کریں۔ خدا نخواستہ کا جھگڑا اگر ہو گیا تو کاؤنسلنگ کرنے کے سلسلے میں اس پورے سسٹم میں ہمارے پاس ایک نظام ہونا چاہیے، تاکہ جھگڑے اس مرحلے تک نہ پہنچ جائیں تاکہ جہاں پر طلاق کا مسئلہ آ جائے۔ کتنے کیسز چل رہے ہیں کورٹ کے اندر میں جس میں لڑکے کی بھی زندگی ہم نے دیکھا برباد ہوتے ہوئے اور لڑکی کی بھی زندگی برباد ہے، چونکہ کورٹ سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا، چونکہ اس کے اندر میں اتنا لمبا ڈیٹ ملتا ہے کہ جناب وہ جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، پھر اس کے بعد کون پوچھنے والا ان دونوں کو۔
بس ایک مدت تک لوگ پوچھتے ہیں، اس کو پوچھنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے بہت سو کے حالات دیکھے، تو اس میں بھی ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ آنا پڑے گا آگے۔ پورا سسٹم یعنی جو یہ ہمارا پورا ایک 100-150 کلومیٹر کا جو ایک شہر ہے، اس کو پورے کو سسٹم میں جوائن کرنا پڑے گا تاکہ ان کی تکلیفوں کو جناب دور کیا جا سکے۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس بہت سے کوالیفائڈ، اس کے بعد ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ، ایجوکیٹڈ، بڑے بڑے ماشاءاللہ سے بزنس مین، اسکالر، پروفیسرس اور بہت سے بڑے بڑے عہدوں کے افراد موجود ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہم نے کچھ چین نہیں بنایا تاکہ وہ آ کے اپنے بہترین تجربوں سے نوازیں اور ایک مرتبہ بہت سے پرابلم سے سالو کریں۔ چونکہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اس کی ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروپ ایسا ہے کہ جو مریض ہے، جو بیمار ہے۔ وہ کون سا گروپ ہے؟ جو دین کے نام سے اتنا زیادہ تھوپ دے رہا ہے دین کو کہ اصل میں وہ دین خود بھی نہیں پڑھا، وہ بیمار لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن جائے تو جو حشر ہوگا، ویسی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ریلیجس کو، مذہب کو، دین کو غیر عالم سے لیا، وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ چونکہ خود اس نے نہیں پڑھا، دین کو نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اس سے جا کے دین لے گا تو پھر وہ خطرناک ہو جاتا۔ اگر کمپاؤنڈر مثال کے طور پر آپریشن تھیٹر میں گھس جائے، سرجن کی جگہ پر آ جائے، تو پھر تو جو مریض کا حال ہوگا وہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو غیر عالم سے، جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، حوضے کا منہ نہیں دیکھا، ان سے لیتے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ دوستو، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس انداز سے چین بنائیں تاکہ بہت سی چیزیں جناب حال ہو۔ پولیٹیکل طور کے اوپر ہمارے پاس ایک پورا پینل ہونا چاہیے۔ آج اکثریت بہت سے جگہوں کے اوپر اپنے شیعوں کی اکثریت ہے، وہاں پر کوئی پولیٹیکل مثال کے طور کے اوپر تصویریں نظر آتی ہیں پوسٹرز میں؟ نہیں نظر آتی۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو نیگیٹو والے ہیں، جو مریض ہیں، ان کو مریض کہتے ہیں۔ مولا متقیان اس کو مکھی کہتے تھے، کہ مکھی یعنی کہ وہ ہمیشہ زخموں کے اوپر بیٹھتے تھے۔ پیر کھینچنا، ارے بھائی انفارچونیٹلی آپ کے پیر کھینچنے سے نہیں کچھ ہونے والا، عزت دلانے والا اللہ ہے پروردگار عالم، مگر اب سہارا بن جائے، آگے بڑھے۔ ابھی اتنا بڑا اچیومنٹ ہمارے بچوں نے کیا، کتنے بڑے پروگرام کیے ہمارے آرگنائزیشن نے، سوال تو کریں ذرا سا۔ ماشاءاللہ سے بہت سے میدان ہیں جہاں پر لڑکیوں نے، لڑکوں نے ماشاءاللہ سے اچیومنٹ کے بھی رزلٹ بھی ماشاءاللہ سے آنا شروع ہوئے۔ دوسرے اور بہت سے آرگنائزیشن دوسرے مذہب والے ہیں، بڑے پروگرام کر رہے ہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو، جن کا مستقبل ہے۔ ہمارے پاس کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کو کرٹیسائز کریں۔ مجالس میں مثال کوئی اگر آ گیا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، ذرا سا تھوڑا سا 100% تو دیے، اب وہ اتنی انگلی اٹھائی اس نے دوسرے میں آنے ہی چھوڑ دیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ کوئی ایک سسٹم ہمارے پاس ہے، کوئی ہمارا نظام ہے ایسا کہ ان جیسے لوگوں کو کوئی روکے کہ جو سبب بن جا رہے ہیں لوگ دین سے دور ہو جانے کا؟ دوستو عزیزو، اس طریقے سے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ولی عہدی قبول کر کے بتایا، اگر پولیٹیکل طور کے اوپر داخل ہوں اور ایسا چینج کریں، امام جعفر صادق نے بتایا کہ آپ سائنٹسٹ پیدا کریں، آپ ایسا پیدا کریں کہ ایک بچہ 1000 بچوں کے اوپر جناب والا بھاری پڑے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس لیے امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے، اور لینے کے بعد اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، اور بڑھا کر ہمیں عمل کر کے اپنی کامیابی اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، چونکہ اگر ان اینٹوں کو اکٹھا کیا جاتا تبھی تو گھر بنتے ہیں نا۔ ان افراد کو اکٹھا کر کے انجمن بنتی ہیں، انجمنوں سے پھر شہر بنتے ہیں، شہر سے پھر ملک بنتا ہے۔ اب یہی اینٹیں جب مضبوط ہوتے ہیں تب پھر خود بخود ہمارا ملک مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل باٹم سے جو کچھ خرابی ہے یا کمی ہے اس کو ہم دور کریں۔
جو لوگ ایسے سمجھدار ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو لوگ اس ٹائپ سے کر سکتے ہیں، وہ قدم آگے بڑھائیں قبل اس کے کہ آپ کے بچے چرا لیے جائیں عقیدتی طور کے اوپر۔ اب فریج نہیں چوری ہوتا، اب ٹی وی چوری نہیں ہوتا، اب عقیدے چوری ہوتے ہیں دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سسٹم ہی نہیں رکھا۔ دیوار جب گھر میں آپ نہیں رکھیں گے، دروازے مضبوط نہیں رکھیں گے، تو پھر چور داخل ہوگا نا بھائی۔ تو پھر جب چور داخل ہوگا اس کا ذمہ دار کون؟ ہم ہیں، آپ ہیں، یا چور ہے؟ ہمیں کوئی سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ جن جن چیزوں کی کمی ہے، پولیٹیکل طور کے اوپر ہم کمزور ہیں، آگے آئیں۔ جو لوگ آ سکتے ہیں آگے آئیں۔ ایک خدا را کریٹیسائز اور انگلی اٹھانے، اب جو بھی کوئی کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے دوستو، یہ بات یاد رکھے، بہت اچھا محاورہ ہے۔ آپ من حفر لاخی مؤمن بئر وقع فی، رسول اللہ نے فرمایا جو کسی کے لیے گڈھا کھودے گا وہ پہلے خود گرے گا۔ رسول اللہ کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اپنے آپ کو کیوں گڈھے میں گرا رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہیں، 3 انگلی جو ہے یہ والی یہ آپ کی طرف اٹھتی ہے۔ ایک انگلی سامنے والے کے اوپر اٹھی، مگر 3 انگلی جو ہے یہ والی یہ آپ کی طرف اٹھ گئی۔ تو اس لیے کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اوپر کمی جو ہے، ہم آپ نے میری گفتگو میں ہمیشہ دیکھا ہوگا، ہم اپنی کمی کو جڑواتے ہیں، گنواتے ہیں، یہ ہماری کمیاں ہیں، یہ ہماری کمیاں ہیں۔ ان کمیوں کو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کے جنا والا دور کرنا پڑے گا، تاکہ ہماری قوم کے اعتبار سے الحمدللہ ترقی کر سکیں، آگے آ سکے۔ اس لیے اگر ہم نے آج اگر دیر کر دی تو کل یہ نسل ہمیں نہیں بخشے گی۔ یہ دور بدل گیا، وہ دور پرانا زمانہ تھا جس میں بزرگ کو ٹینک کے شکل میں جناب پیش کرتے، پیچھے فوج چلتی تھی۔ اب نہیں، اب انڈیویجول سسٹم ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، لہٰذا آپ کو ہمیں اس سلسلے میں اٹھنا پڑے گا۔ تو اماموں نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جو چیزوں کی کمیاں ہیں ان کمی کو ہمیں جناب بالکل جتنی جلدی ہو سکے دور کرنی پڑے گی، ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کیا تو پھر امام زمانہ کے اس حکومت میں کون سا پارٹ آپ ادا کریں گے؟ ذرا سوچیں آپ، کون سا پارٹ ادا کریں گے؟ صرف بھیڑ لگانے والا پارٹ، یا کچھ کر دکھانے والا کام، کچھ پوسٹ لے کر کچھ خدمت کرنے والا پارٹ؟ اگر چاہتے ہیں تو ایگزام ابھی چلے گا، اس وقت تو رزلٹ ہے، اس وقت تو ٹائم نہیں ہے پھر۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔